حدیث نمبر 825۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تلبیہ یہ تھا: حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں، حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، سب تعریف اور نعمت تیری ہی ہے، اور سلطنت بھی، تیرا کوئی شریک نہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث حسن صحیح ہے۔ اس باب میں ابن مسعود، جابر، ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا، ابن عباس اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم سے بھی احادیث آئی ہیں۔ صحابہ کرام وغیرہ میں سے بعض اہل علم کا اسی پر عمل ہے، اور یہی سفیان، شافعی، احمد اور اسحاق بن راہیہ کا بھی قول ہے۔ شافعی کہتے ہیں اگر وہ اللہ کی تعظیم کے کچھ کلمات کا اضافہ کر لے تو کوئی حرج نہیں ہوگا انشاءاللہ، لیکن میرے نزدیک پسندیدہ بات یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تلبیہ پر اکتفا کریں۔ شافعی کہتے ہیں ہم نے جو یہ کہا کہ اللہ کی تعظیم کے کچھ کلمات بڑھا لینے میں کوئی حرج نہیں، تو اس دلیل سے کہ ابن عمر سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تلبیہ یاد کیا، پھر اپنی طرف سے اس میں حاضر ہوں تیری ہی طرف رغبت ہے اور عمل بھی تیرے ہی لیے ہے کا اضافہ کیا۔ امام ترمذی کہتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے تھے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تلبیہ ہے، پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تلبیہ کے آخر میں اپنی طرف سے ان الفاظ کا اضافہ کرتے: حاضر ہوں تیری خدمت میں، حاضر ہوں تیری خدمت میں، اور خوش ہوں تیری تابعداری پر، اور ہر طرح کی بھلائی تیرے ہی دونوں ہاتھوں میں ہے، اور تیری طرف رغبت ہے اور عمل بھی تیرے ہی لیے ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حدیث نمبر 831۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا اللہ کے رسول، ہم احرام کہاں سے باندھیں؟ آپ نے فرمایا اہل مدینہ ذی الحلیفہ سے احرام باندھیں، اہل شام حجفہ سے، اور اہل نجد کرن سے، اور لوگوں کا کہنا ہے کہ اہل یمن یلمم سے۔ امام ترمذی کہتے ہیں ابن عمر کی حدیث حسن صحیح ہے۔ اس باب میں ابن عباس، جابر بن عبداللہ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم سے بھی احادیث آئی ہیں۔ اہل علم کا اسی پر عمل ہے۔ حدیث نمبر 833۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کیا اللہ کے رسول، آپ ہمیں احرام میں کون کون سے کپڑے پہننے کا حکم دیتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ قمیص پہنو، نہ پجامے، نہ امامے اور نہ موزے، اللہ یہ کہ کسی کے پاس جوتے نہ ہوں تو وہ خف چمڑے کے موزے پہنے اور اسے کاٹ کر ٹخنے سے نیچے کر لے، اور نہ ایسا کوئی کپڑا پہنو جس میں زعفران یا ورس لگا ہو، اور محرم عورت نقاب نہ لگائے اور نہ دستانے پہنے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے، اہل علم کا اسی پر عمل ہے۔ حدیث نمبر 834۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا محرم کو جب تہبند میسر نہ ہو تو پجامہ پہن لے، اور جب جوتے میسر نہ ہو تو وہ خف چمڑے کے موزے پہن لے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اس باب میں ابن عمر اور جابر رضی اللہ عنہم سے بھی احادیث آئی ہیں۔ بعض اہل علم کا اسی پر عمل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب محرم تہبند نہ پائے تو پجامہ پہن لے، اور جب جوتے نہ پائے تو خف چرمی موزے پہن لے۔ یہ احمد کا قول ہے۔ بعض نے ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث کی بنیاد پر، جسے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے، کہا ہے کہ جب وہ جوتے نہ پائیں تو خف چرمی موزے پہنیں اور اسے کاٹ کر ٹخنے کے نیچے کر لیں۔ سفیان ثوری، شافعی اور مالک اسی کے قائل ہیں۔ حدیث نمبر 837۔
ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 موذی جانور ہیں جو حرم میں یا حالت احرام میں مارے جا سکتے ہیں: چوہیا، بچھو، کوا، چیل، کاٹ کھانے والا کتا۔ امام ترمذی کہتے ہیں عائشہ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ اس باب میں ابن مسعود، ابن عمر، ابو ہریرہ، ابو سعید اور ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی احادیث آئی ہیں۔ حدیث نمبر 840۔ نبیہ بن وہب کہتے ہیں کہ ابن محمد نے اپنے بیٹے کی شادی کرنی چاہی تو انہوں نے مجھے ابان بن عثمان کے پاس بھیجا۔ وہ مکہ میں امیر حج تھے۔ میں ان کے پاس آیا اور میں نے ان سے کہا آپ کے بھائی اپنے بیٹے کی شادی کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کو اس پر گواہ بنائیں۔ تو انہوں نے کہا میں انہیں ایک گنوار عربی سمجھتا ہوں۔ محرم نہ خود نکاح کر سکتا ہے اور نہ کسی کا نکاح کرا سکتا ہے۔ پھر انہوں نے اپنے والد عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہوئے اسی کے مسئلہ بیان کیا اور وہ اسے مرفوع روایت کر رہے تھے۔ امام ترمذی کہتے ہیں عثمان رضی اللہ عنہ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ اس باب میں ابو رافع اور میمونہ رضی اللہ عنہا سے بھی احادیث آئی ہیں۔ بعض صحابہ کرام جن میں عمر بن خطاب، علی بن ابی طالب اور ابن عمر رضی اللہ عنہم بھی شامل ہیں، اسی پر عمل ہے اور یہی بعض تابعین فقہ کا بھی قول ہے، اور مالک، شافعی، احمد اور اسحاق بن روحیہ بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ لوگ محرم کے لیے نکاح کرنا جائز نہیں سمجھتے۔ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر محرم نے نکاح کر لیا تو اس کا نکاح باطل ہوگا۔ حدیث نمبر 849۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ صعب بن جسامہ رضی اللہ عنہ نے انہیں بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابوا یا ودان میں ان کے پاس سے گزرے تو انہوں نے آپ کو ایک نیل گائے ہدیہ کیا تو آپ نے اسے لوٹا دیا۔ ان کے چہرے پر ناگواری کے آثار ظاہر ہوئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا تو فرمایا ہم تمہیں لوٹاتے نہیں لیکن ہم محرم ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ صحابہ کرام وغیرہ میں سے اہل علم کی ایک جماعت اسی حدیث کی طرف گئی ہے اور انہوں نے محرم کے لیے شکار کا گوشت کھانے کو مکروہ کہا ہے۔